بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سین سٹوری کے دیکھنے والوں کو خوش آمدید۔ دوستو، اگر آپ نے ہمارے چینل سین سٹوری کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں، شکریہ۔ آج پھر مجھے وہی آواز سنائی دی تھی۔ باہر کی طرف راستہ نکلتا ہے اور یکدم میری آنکھ کھل گئی۔ میں جائے نماز پر سو رہی تھی۔ مجھے یاد آیا کہ رات تہجد پڑھنے کے بعد میں شاید دعا مانگتے مانگتے جائے نماز پر ہی سو گئی تھی، اور پچھلے 2 سالوں سے لگاتار ایک ہی دعا تو تھی جو میں ہاتھ پھیلا کر اللہ سے مانگ رہی تھی، اور تقریباً پچھلے 2 مہینے سے ہی مجھے نیند کی حالت میں ایک آواز سنائی دیتی تھی۔ وہ آواز ایک ہی بات کہتی تھی کہ باہر کی طرف راستہ نکلتا ہے۔ میں سمجھنے سے قاصر تھی۔ مجھے اس گندگی اور ذلت سے بھری زندگی سے رہائی چاہیے تھی، اور بس اس کے علاوہ میں کوئی بھی بات سمجھنے اور سوچنے سے قاصر تھی۔ نیند سے اپنے مکمل حواس بیدار ہوتے ہی میں فوراً جائے نماز سے اٹھی اور جائے نماز کو لپیٹ کر اسے مسحری کے نیچے چھپا دیا، اور ابھی اس طرف کو نائکہ آ نکلتی تو اپنی طنزیہ باتوں سے میرا دل جلا کر راکھ کر دیتی، اور میں اس وقت ایسی بالکل نہیں چاہتی تھی۔ پچھلے 2 سالوں سے میں جیسی زندگی گزار رہی تھی، میری دعا تھی کہ ایسی زندگی کسی دشمن کی بیٹی کے نصیب میں بھی نہ آئے، لیکن پھر جب اپنے ارد گرد دیکھتی تھی تو دل محسوس کر رہ جاتی۔ یوں معلوم ہوتا تھا میری دعا بالکل بے اثر اور رائگاں ہے، کیونکہ یہ زندگی تو میرے ساتھ اور بھی کئی لڑکیاں گزار رہی تھیں، سب ہی مجبور تھیں، لیکن شاید وہ مجبوری کے ساتھ مطمئن ہو گئی تھیں، اور مجھے یہ اطمینان بھی ابھی تک نصیب نہیں ہوا تھا۔ اسی لیے تو میں دن رات دعائیں کرتی تھی کہ مجھے یہاں سے نجات مل جائے، کوئی فرشتہ نما انسان آئے اور مجھے یہاں سے لے جائے جہاں میں اپنوں کی نفرت سے سبب پہنچ چکی تھی۔ یہ سب کیا درا میری سوتیلی ماں کا تھا، جو کوئی اور نہیں بلکہ میری سگی خالہ تھی۔ میری ماں کو تو میں نے اپنے ہوش سے لے کر آخر تک بیمار ہی دیکھا تھا۔ ماں ہر وقت بستر پر ہی پڑی رہتی تھی، اور اس کا مرض ایسا تھا کہ اسے قبر تک ہی لے گیا تھا۔ اماں کے 40ویں کے بعد میرے نانا ابا کی رضامندی سے میرے ابو میری خالہ سے دوسری شادی کر لی تھی، اور ابا سے شادی ہونے کے بعد وہ میری خالہ نہیں رہی تھی بلکہ سوتیلی ماں بن گئی تھی۔ اس وقت میری عمر 14 سال کی تھی، اور وہ مجھ سے سارے گھر کا کام کرواتی اور غلطی پر مارتی پیٹتی بھی تھی، لیکن جب ہی ابا یا نانا سامنے ہوتے تو اس وقت اپنا رویہ محبت اور شفقت سے بھر لیتی تھی۔ میں اس کے گرگٹ جیسے یہ رنگ دیکھ کر حیران رہ جاتی اور کچھ بول بھی نہ پاتی۔ اگر کچھ بول بھی لیتی تب بھی مجھے معلوم تھا کہ میرا یقین کوئی نہیں کرے گا، کیونکہ لوگ آنکھوں دیکھی بات کو ہی سچ سمجھتے ہیں۔ اس لیے روتے دھوتے اور ماں کو یاد کرتے میری زندگی گزر رہی تھی کہ ماں چاہے تمام عمر بیمار ہی کیوں نہ رہی ہو، لیکن تب بھی وہ مجھ سے ایسی مشقت نہیں لیتی تھی، نہ ہی یوں نفرت کرتی تھی جس طرح خالہ کر رہی تھی۔ یہ زندگی بھی بہت اچھی اور قابل قبول تھی، لیکن اس کا ادراک مجھے تب ہوا تھا جب میں ایک ذلت کے گڑھے میں پھینک دی گئی تھی۔ جب خالہ کی ابا سے شادی کو 2 سال ہو گئے تب نانا بھی اماں کے ساتھ قبر میں جا سوئے۔ پیچھے اب خالہ کو کسی کا ڈر نہیں تھا۔ ابا کو تو ویسے بھی خالہ پر بہت ہی بھروسہ اور اعتماد تھا، اور اس 2 سال کے عرصہ میں میرا سوتیلا بھائی بھی دنیا میں آ چکا تھا۔ اب تو میں خالہ کو ایک لمحہ بھی لیے برداشت نہیں کر سکتی تھی، اور وہ بس کسی بھی طرح سے مجھ سے جان چھڑوانا چاہتی تھی۔ معلوم نہیں خالہ کو مجھ سے اتنی نفرت کیوں تھی۔ میں یہ بات بہت سوچتی تھی، لیکن وجہ سمجھ نہیں آتی تھی۔ تب میں نے یہی جانا تھا کہ جیسے محبت کچھ نہیں دیکھتی، ایسے ہی بعض اوقات نفرت بھی بس ہو جایا کرتی ہے۔ ایویں خواہ مخواہ بلا وجہ ہی، اور خالہ اس نفرت میں اتنی اندھی ہو چکی تھی کہ انہیں صحیح غلط اور خدا کا خوف بھی بھول چکا تھا۔ انہوں نے مجھ سے جان چھڑانے کے لیے ایسی چال چلی تھی کہ میری روح کانپ گئی تھی، میری زندگی برباد ہو گئی تھی۔ وہ دن بھی عام دنوں جیسا ہی تھا، لیکن میرے لیے وہ دن ایک قیامت سے لے کر آیا تھا، اور ابا کو کاروبار کے سلسلے میں شہر سے باہر گئے ہوئے تھے۔ خالہ کے پاس یہی ایک موقع تھا، اور انہوں نے یہ موقع بالکل بھی ضائع نہیں کیا تھا۔ ایک بہت ہی کرخت صورت اور کرخت آواز والی عورت اس دن گھر آئی تھی۔ خالہ نے اسے کمرے میں لے جا کر اس سے کوئی بات کی، اور پھر باہر آ کر میرا ہاتھ اس کرخت صورت والی عورت کے ہاتھ میں پکڑا دیا، اور کہنے لگی کہ یہ آج سے تیرے حوالے ہے، اس کے ساتھ جیسا چاہے سلوک کر، جیسا چاہے اسے استعمال کر، تجھ سے کوئی سوال نہیں کروں گی۔
اس کے باپ کو میں سنبھال لوں گی۔ بس تو ایک بات کا خیال رکھنا کہ اب ساری زندگی یہ مجھے واپس نظر نہ آئے۔ میں اس عورت کی صورت دیکھ کر اور اس کی آواز سن کر حد درجہ سہم گئی تھی، مگر خالہ کی باتوں نے رہے سہے اوسان بھی خطا کر دیے۔ وہ عورت میرا ہاتھ پکڑ کر کھینچتے ہوئے دروازے تک لے گئی، تب میرے حواس نے دوبارہ کام کرنا شروع کر دیا۔ میں زبردستی ہاتھ چھڑوا کر دوڑتی ہوئی خالہ کے پاس آئی۔ وہ مجھے اس عورت کے پاس بھیج کر خود صوفے پہ سکون سے بیٹھ گئی۔ میں وہیں ان کے قدموں میں بیٹھ گئی۔ خالہ خالہ پلیز مجھے اس عورت کے ساتھ نہیں بھیجیں، میں آپ کا ہر کام کروں گی، آپ کو کبھی شکایت کا موقع نہیں دوں گی، آپ جو کہیں گی میں یہ سب کروں گی۔ مگر اس وقت میری خالہ فرعون بنی ہوئی تھی۔ میری بات کا جواب دینے کے بجائے اس نے میرے پیچھے آتی اسی عورت کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ تم ابھی تک اسے لے کر نہیں گئی؟ میں نے تمہیں کیا کہا تھا کہ یہ مجھے دوبارہ نظر نہیں آنی چاہیے، مگر 2 منٹ بعد ہی یہ میرے سامنے آ گئی۔ تم سے بھی یہ نہیں سنبھالی جا رہی تو بعد میں کیا کرو گی؟ تبھی اچانک مجھے سر میں تکلیف محسوس ہوئی۔ وہ عورت میرے بالوں سے گھسیٹ کر لے جا رہی تھی۔ میں درد سے چیختی رہی، چلاتی رہی، مگر نہ خالہ کو ترس آیا نہ ہی اس عورت کو۔ دروازے پر پہنچ کر اس نے میرے بال چھوڑ دیے اور کہنے لگی اگر اب دوبارہ بھاگنے کی کوشش کی تو چھوڑوں گی نہیں، بلکہ اپنے گھر تک تمہارے بالوں کو پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے لے جاؤں گی۔ میرا سر پھوڑے کی مانند دکھ رہا تھا اور اسی لیے میں اس کی بات مان کر اٹھ کھڑی ہوئی اور بنا آواز نکالے، بنا کوئی بھاگنے کی کوشش کیے اس کے ساتھ ساتھ چلنے لگی، کیونکہ میں سمجھ چکی تھی کہ اب میرا کوئی بھی گھر نہیں ہے۔ ایک ہی گھر تھا جہاں سے آج بے دخل کر دیا گیا تھا۔ اب اللہ کی ذات ہی وہ واحد ذات ہے جس پہ بھروسہ کر کے میں نے خود کو حالات کے دھارے میں چھوڑ دیا تھا۔ وہ عورت مجھے لے کر تنگ و تاریک گلیوں سے گزرتے ہوئے ایک گھر کے آگے جا رکی، جو کہ قدرے سنسان علاقے میں واقع تھا۔ اس نے اپنا موبائل پرس سے نکال کر ایک میسج کیا، جس کے کچھ دیر بعد ہی اس گھر کا دروازہ کھل گیا، مگر اس میں داخل ہو کر معلوم ہوا کہ وہ گھر نہیں بلکہ طوائفوں کا اڈا تھا، اور وہ گلیاں بازار حسن کی تھیں جہاں لڑکیوں سے جسم فروشی کا کام لیا جاتا تھا۔ اس کرخت صورت والی عورت نے ایک نائکا نامی عورت کے آگے مجھے پیش کیا، جس کو دیکھ کر میں کراہت ہو کر رہ گئی۔ نائکا نے کئی سارے نوٹ اس عورت کو دیے۔ وہ عورت نوٹوں کی گڈیاں لے کر مجھے وہاں چھوڑ کر چلی گئی۔ میں پہلے ہی اس عورت کے ساتھ آتے ہوئے اپنے مستقبل کے بارے کے حالات حد درجہ پریشان تھی کہ نہ جانے وہ مجھے کہاں کے لے کر جا رہی ہے، وہاں میرے ساتھ کیا سلوک ہوگا۔ مگر یہاں پہنچ کر مجھے ایسا لگنے لگا جیسے میں جیتے جی مار دی گئی ہوں، مگر میں نے بھی طے کر لیا تھا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے مگر میں ان لوگوں کی بات نہیں مانوں گی، میں کوئی بھی غلط کام نہیں کروں گی، چاہے اس کے لیے لوگ میری جان ہی کیوں نہ لے لیں، مگر میں اپنی عزت کا سودا نہیں کروں گی۔ نائکا جو کہ اس کوٹھے کی مالکن تھی، اس نے مجھے 2 لڑکیوں کے ہمراہ ایک کمرے میں بھیج دیا کہ اب یہ تمہارا کمرہ ہے اور تم سے جو کچھ ہم کرنے کا کہیں وہ تم نے کرنا ہوگا۔ کچھ دیر گزرنے کے بعد کمرے کے دروازے پہ دستک ہوئی۔ اٹھ کر دیکھا تو نائکا تھی۔ اندر آ کر وہ میرے ساتھ بیٹھی اور مجھے سمجھانے لگی کہ یہاں پہ کوئی بھی اپنی مرضی اور خواہش سے نہیں آتا، ہر ایک کی مجبوریاں ہوتی ہیں۔ کسی کے گھر کا وسائل اور ان سے یہ کام کرواتے ہیں تو کسی کو اس کے گھر والے تمہاری طرح بیچ دیتے ہیں، تم جیسی لڑکیوں کی بھاری رقم ادا کرتے ہیں، اور اسی لیے اب یہ خیال بھی دل میں نہ کرنا کہ تم یہاں سے ہماری مرضی کے خلاف کچھ کر سکو گی۔ ہر آنے والی لڑکی یہی کہتی ہے، مگر اسے وہ سب کچھ کرنا ہی ہوتا ہے جو ہم چاہتے ہیں۔ میں نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا تھا ہی کہ مگر اس نے ہاتھ اٹھا کر خاموش کروا دیا اور کہنے لگی تم نے وہ کہاوت تو سنی رکھی ہوگی نا کہ جب گھی سیدھی انگلی سے نہ نکلے تو انگلی ٹیڑھی کرنی چاہیے، اور اسی طرح جو ہماری بات سیدھے طریقے سے نہیں مانتا تو ہمارے پاس بہت سے طریقے ہیں منوانے کے لیے۔ یہ کہہ کر وہ رکی نہیں بلکہ دروازہ کھول کر نکل گئی۔ میں دل ہی دل میں بہت سی آیات دعاؤں کا ورد کرنے لگی تھی کہ اللہ مجھے یہاں سے نکال دے، کسی کو ذریعہ بنا دے کہ وہ مجھے یہاں سے نکال سکے، مگر کچھ دعائیں فوراً نہیں قبول کی جاتی، یا ان کے رد کرنے میں اس پاک ذات کی کوئی مصلحت ہوتی ہے۔ اور اسی طرح 3-4 دن گزر گئے۔ سارا دن میں رو رو کر اللہ سے دعائیں کرتی اور یہی کہتی کہ 5 وقت کی نماز بھی پڑھتی، اللہ سے اپنی آزادی کے لیے بہت سی دعائیں کرتی،
مگر اپنی آزمائش میرا مقدر تھی کہ اگلے ہی دن نائکا دوبارہ میرے کمرے میں آئی اور کہنے لگی کہ میں نے تمہیں 3 دن کا وقت دیا ہے سوچنے اور سمجھنے کے لیے۔ اب کل سے تمہیں بھی باقی لڑکیوں کی طرح وہ سب کام کرنے ہوں گے، وہ میری مرضی کے مطابق چلنا ہوگا۔ مگر میں دل ہی دل میں فیصلہ کر چکی تھی کہ کسی بھی صورت میں ان کی بات نہیں مانوں گی، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ مگر اگلے دن میرا انکار سن کر مجھ پہ ظلم کے وہ پہاڑ توڑ دیے گئے جس کی ہم کسی کی دشمن کے لیے بھی بد دعا نہیں کر سکتے۔ میرے ایک ہاتھ کے ناخن اکھیڑ دیے گئے، میرے جسم پہ کوڑوں کی برسات کی گئی، میرا ایک ایک عضو تکلیف سے دکھ رہا تھا۔ اس کے بعد 1 ہفتہ میری تیمارداری کی گئی۔ ٹھیک ہونے پہ مجھ سے دوبارہ سوال کیا گیا اور میرا جواب نہ تھا، اور پھر دوبارہ مجھ پہ وہی ظلم دہرایا گیا۔ کئی مہینوں تک مجھ پہ یہ ظلم ہوتا رہا۔ میں بھی ایک انسان تھی، ظلم برداشت کرتے کرتے نڈھال ہو گئی تھی، اور میں نے انکار کرنے چھوڑ دیا تھا، مگر اقرار بھی نہیں کیا تھا۔ پھر مجھ سے زبردستی ہر ایک کام کروایا گیا۔ ہر بار کچھ غلط کر کے میں اللہ کے آگے گھٹنوں پر بیٹھ کر رویا کرتی تھی اور صفائیاں دیتی کہ اللہ تو سب جانتا ہے نا، میرے ایک ایک حال سے باخبر ہے، تو بخوبی جانتا ہے۔ یہ سب مجھ سے زبردستی کروایا جا رہا ہے، ورنہ میں مر کر بھی ایسا کام نہیں کر سکتی۔ نائکا بہت ہی خوش تھی کہ اس نے مجھے جیسی ڈھیٹ لڑکی کو بھی اپنے آگے جھکا لیا، اور وہ ایک سے اپنی کامیابی کا ذکر کرتی تھی۔ میں بے شک ظلم و جبر کے آگے ہار کے ہر کام کرنے لگی تھی، مگر میرا دل، میری روح آزاد تھی۔ میں اب بھی 5 وقت کی نماز پڑھتی، تہجد پڑھا کرتی تھی۔ اسی طرح 2 سال کا عرصہ گزر گیا۔ کبھی کبھی نائکا جب مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھ لیتی تو طنز کے تیر چلاتی تھی کہ زندگی گندگیوں سے آلودہ ہے اور نمازیں پڑھی جا رہی ہیں، عبادت کی جا رہی ہے۔ تب میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہو جاتا اور میں کہہ دیتی کہ یہ گندگی تمہاری عطا کی ہوئی ہے، میری مرضی اب بھی شامل نہیں، مرنے تک کبھی ہوگی ہی نہیں۔ اور مجھے اللہ پہ پورا بھروسہ تھا کہ وہ مجھے اس گندگی کے ڈھیر سے نجات دلائے گا، اور تم بس دیکھتی رہ جاؤ گی۔ اس طرح 2 سال کا عرصہ گزر گیا۔ میں ہر روز دعا کرتی اور روتے روتے سو جاتی، مگر اب 2 ماہ سے مسلسل میرے خواب میں ایک آواز آتی کہ باہر نکلنے کا راستہ کھلا ہے۔ میں 2 ماہ سے اس بارے میں سوچ رہی تھی کہ اس بات کا کیا مطلب ہو سکتا ہے، کون سا راستہ کھلا ہے اور کس چیز کا راستہ کھلا ہے، مگر بہت سوچنے پہ بھی کوئی سراغ ہاتھ نہ آتا۔ اسی طرح ایک رات بہت دعا کرتے ہوئے سو گئی، تب میں نے خواب میں دیکھا، آواز سنی، اور جاگنے پہ اچانک میرے ذہن میں ایک بات آئی کہ کہیں اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ باہر نکلنے کا راستہ مجھے خود تلاشنا چاہیے، نہ کہ کسی نجات دہندہ کے انتظار میں وقت ضائع کرنا چاہیے۔ اور اس دن سے میں نے وہاں سے نکلنے کی کوشش کی اور نائکا کے ساتھ اپنا برتاؤ بہت اچھا کر لیا۔ اب ہر وقت اس کے آس پاس منڈلاتی اور اس کو اپنی باتوں میں یہ سمجھانے لگی کہ کوشش کرتی کہ اب میں بھی اس جگہ کو اپنا گھر سمجھنے لگی ہوں اور یہاں بہت خوش و مطمئن ہوں۔ پہل تو اس نے اس کو میری چال سمجھا، مگر وقت کے ساتھ ساتھ وہ بھی مجھ پہ بھروسہ کرنے لگی۔ اور کیوں نہ کرتی، میں ایک زمانے کی بلکہ اپنے ہی گھر کی ستائی ہوئی لڑکی تھی جسے گھر والوں نے ہی بیچ دیا تھا، اور میرا اس دنیا میں اور کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، اور اعتماد جیتنے میں مزید 2-4 مہینے لگ گئے۔ اب وہ اتنا اعتماد کرنے لگی کہ ایک دن وہ کہیں جانے لگی تو میں نے کہا کہ نائکا مجھے بھی ساتھ لے جائیں، اتنا عرصہ ہوا ہے میں نے سورج نہیں دیکھا، اور اس نے پہلے پہل تو مجھے گھوڑیوں سے دیکھا، مگر پھر کچھ سوچ کر مجھے ساتھ لے جانے پہ آمادہ ہو گئی۔ وہ اپنے لیے کچھ سامان لینے بازار تک جانے کا ارادہ رکھتی تھی۔ میں نے بھی ایک شاپر میں چادر رکھی اور اس کے ساتھ چل پڑی۔ اس کے شاپر کے متعلق پوچھنے پہ میں نے بتا دیا کہ اس میں چادر ہے، اب پہننے کی ضرورت تو نہیں تھی رہی، اس لیے میں نے سوچی راستے میں کسی غریب کو دے دوں گی، شاید اس کی کچھ دعائیں ہی مل جائیں۔ میری بات پہ اس کا کہکا بے ساختہ تھا۔ کہنے لگی تم چاہے جتنا بدل جاؤ مگر دعاؤں اور اللہ پہ تمہارا یقین کبھی ختم نہیں ہوگا۔ میں نے کہا کبھی نہیں، کیونکہ وہی تو اندھیروں میں روشنائی کی ایک کرن ہے۔ پورے 2.5 سال کے بعد میں نے اس کوٹھے سے باہر قدم نکالا، خدا کی قدرت کا مشاہدہ کیا، سورج کو دیکھا،
جو پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا تھا۔ بے اختیار آنکھوں نے آنسو آ گئے تھے۔ دنیا والے اپنی زندگی جی رہے ہیں اور میں کسی جہنم میں پھنس گئی ہوں۔ اگر آج بھی میں نہ نکل پائی تو زندگی پھر دوبارہ کبھی موقع نہیں دے گی۔ بازار میں پہنچ کر نائکا نے کہا، اگر تمہیں کچھ چاہیے تو تم بھی اپنے لیے لو، میری طرف سے وہ تمہارا تحفہ ہوگا۔ میں نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ وہ ایک دکان پہ اپنے لیے جیولری پسند کرنے لگی۔ مجھے بھی پسند کرنے کا کہا، مگر میں نے سامنے دکان کی طرف اشارہ کیا کہ وہاں مجھے ایک چیز پسند آئی ہے اور وہ مجھے وہی لینی ہے۔ اس نے کہا کہ اچھا چلو دیکھتے ہیں تم نے کیا پسند کیا ہے۔ وہ دکان گلی میں نکڑ پہ تھی اور وہاں سے 2 گلیاں جاتی تھیں اور ادھر کافی رش بھی تھا۔ وہاں پہنچتے ہی میں نے نائکا کو زور سے دھکا دیا۔ افراتفری مچ گئی اور اسی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میں اگلی ایک گلی میں بھاگ نکلی۔ اپنی چادر نکالی، اچھے سے خود کو ڈھانپا اور نامعلوم منزل کی جانب بھاگنے لگی۔ سانس پھول گیا، قدم لڑکھڑانے لگے، ہمت جواب دینے لگی، مگر ایک خوف تھا کہ اگر آج رکی اور پکڑی گئی تو پھر کبھی یہ زندگی موقع نہیں دے گی۔ 1 گھنٹہ مسلسل بھاگتے رہنے کے بعد ایک عظیم الشان عمارت کے آگے میری ہمت جواب دے گئی اور اس کی سیڑھیوں پہ میں بیٹھی چلی گئی۔ نہ جانے کتنی دیر گزر گئی کہ جب مجھے کسی کا ہاتھ اپنے سر پہ محسوس ہوا۔ میں پہلے ہی خوف سے کانپ رہی تھی، بے ساختہ اچھل کھڑی ہوئی، مگر لڑکھڑانے لگی تو ان شفقت بھرے ہاتھوں نے مجھے تھام لیا۔ وہ کوئی پر نور چہرے اور لمبی سفید داڑھی والے بزرگ تھے۔ بیٹی تم کون ہو؟ یہاں کیا کر رہی ہو؟ نماز کا ٹائم ہونے والا ہے، نمازی آئیں گے تو تم اس طرح مسجد کی سیڑھیوں پہ بیٹھی ہو؟ ہر آنے جانے والا تمہیں عجیب نگاہوں سے دیکھے گا۔ ان باتوں پہ میں پھوٹ پھوٹ کے رو پڑی۔ بابا جی، ان نگاہوں سے میرا کچھ نہیں ہوگا، میں تو پوری برباد ہو چکی ہوں۔ مجھے نہیں علم تھا کہ یہ مسجد بے بس تھکن سے چور میں ادھر آ گر پڑی۔ بابا جی، میں نے کہا بیٹا چلو تم میرے گھر چلو، وہاں تھوڑی دیر آرام کر لو، میں نماز کے بعد تم سے بات کرتا ہوں۔ وہ پر نور چہرے والے بزرگ مجھے ایک خستہ حال گھر میں لے گئے۔ وہاں ایک پر نور چہرے والی خاتون تھیں جو شاید ان بزرگ مولانا صاحب کی زوجہ تھیں۔ ان کے پاس مجھے چھوڑ کر ان خاتون خانہ کو کچھ نصیحت کر کے وہ بزرگ چلے گئے۔ وہ خاتون میرے پاس آئی، اپنا دست شفقت سے میرے سر پر رکھا اور کہا، بیٹا تم مجھے اپنی ماں سمجھو، جس چیز کی ضرورت ہو مجھ سے کہہ سکتی ہو اور اپنا دکھ بھی بیان کر سکتی ہو۔ تمہارا گھر کہاں ہے بیٹا؟ ماں، میرا کوئی گھر نہیں ہے، ایک گندگی کے ڈھیر سے خود کو بچا کر بھاگ آئی ہوں۔ میں یہ کہہ کر میری آنکھیں خون کے آنسو بہانے لگیں۔ انہوں نے مجھے گلے لگا کے مجھے تسلیاں دینے لگیں کہ بیٹا میری کوئی بیٹی نہیں ہے، تم آج سے میری بیٹی ہو، میں تمہاری ماں ہوں، آئندہ یہ نہ کہنا کہ تم لاوارث ہو، ہم لوگ ہیں نا تمہارے، ہم دونوں تمہارے ماں باپ ہیں، یہ گھر آج سے تمہارا ہے۔ اور پھر وہ اٹھیں اور مجھے لیے کھانا لے کر آئیں اور نوالے بنا بنا کر میرے منہ میں ڈالنے لگیں۔ کچھ دن ایسے ہی گزر گئے، وہ دونوں مجھے کسی چیز کی کمی نہ ہونے دیتے تھے، ان کو ماں باپ کا درجہ دیتی اور ان کی ہر ممکن خدمت کرتی، مگر میں اس محبت پہ حیران و پریشان تھی اور بار بار میری آنکھوں سے آنسو رواں ہو جاتے کہ اللہ، کیا تیرے دنیا میں ایسے لوگ بھی ہیں کہ ایک طرف سگی خالہ مجھے ایسی جگہ بیچ دیتی ہے اور دوسری طرف انجان لوگ مجھ پہ اپنی محبتیں نچھاور کر رہے ہیں، مجھے اپنی بیٹی سے بڑھ کر محبت دے رہے ہیں۔ مگر ایک سوچ تھی جو مجھے اب بھی ڈرا کے رکھ دیتی کہ اگر ان لوگوں کو یہ علم ہو جائے کہ میں کہاں سے بھاگی ہوں، میں نے کتنے غلط کام کیے ہیں، تو یہ کیا تب بھی مجھے اپنی بیٹی بنائیں گے، مجھے اتنی ہی محبت اور عزت و مان دیں گے؟ اس طرح ایک دن موقع دیکھ کر میں نے اپنی داستان الف سے لے کر یہ تک سب ان کو، بابا جی اور ماں کو، مجھے امید تھی کہ مجھے لعنت و ملامت کا سامنا کرنا پڑے گا، میرے لیے اس گھر سے نکلنے کا عندیہ جاری کر دیا، مگر نہیں، ادھر تو ماں اور بابا کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ بابا اٹھے، انہوں نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور کہنے لگے، میری بچی، میں نہیں جانتا تھا کہ تم کتنی مشکلات سے نکل کر آئی ہو، تم نے کیا کچھ نہیں سہا، مگر سلام ہے تمہاری ہمت اور حوصلے کو، اور یہ کہ تم اتنے مصائب حالات میں بھی اپنے رب پہ بھروسہ نہیں چھوڑا۔ تم اس وقت کو گناہ کو نہ سمجھو، کیونکہ تم کام زبردستی کروایا جائے وہ گناہ نہیں ہوتا، اور تم تو پھر دل سے شرمندہ بھی ہو،
تم نے اتنی معافیاں مانگی اپنے رب سے، تو پھر وہ کیوں نہیں معاف کرے گا؟ آئندہ تم نے اپنے ماضی کے متعلق کچھ نہیں سوچنا ہے، بس تم ہماری بیٹی ہو اور یہی تمہارے حال اور مستقبل ہے۔ ماضی کو ایک برا خواب سمجھ کر بھول جاؤ۔ ماں جی نے بھی گلے سے لگایا اور ڈھیروں دعائیں دیں، مگر اگلے دن گھر پہ نئے کھانے پکائے جا رہے تھے۔ ماں اور بابا بہت خوش تھے۔ وجہ دریافت کرنے پہ کہا کہ ان کا بیٹا دوسرے شہر پڑھنے گیا تھا، عالم بن رہا تھا، اب وہ ادھر سے عالم بن کر واپس آ رہا ہے، اسی لیے گھر میں اتنی خوشی کا سماس ہے۔ میں بھی ہر تیاری بڑھ چڑھ کے حصہ لینے لگی۔ آخر کو اس گھر کا اکلوتا بیٹا تھا اور آخری وہ گھڑی بھی آن پہنچی جب وہ اس گھر میں آیا۔ میں سامنے نہیں گئی، مگر کچھ دیر بعد مجھے ملنے والی اطلاع نے صحیح معنوں میں میرے پیروں تلے سے زمین نکلا دی۔ ماں جی نے آ کر بتایا کہ تمہارے بابا نے تمہاری آج نکاح کرنے کا فیصلہ کیا ہے، لیکن ماں آپ سب جانتی ہیں میں نہیں کر سکتی نکاح، میں کسی کے بھی قابل نہیں سمجھتی خود کو، اور کس سے میرا نکاح کرنا چاہتے ہیں بابا؟ ماں جی کے اگلے الفاظ نے میرے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم کر دی۔ اپنے بیٹے سے؟ مگر ماں یہ تو ظلم ہے، وہ ایک نیک صالحہ عالم دین ہے۔ جبکہ میں تبھی اچانک بابا آئے اور کہا، بیٹا اس سے آگے ایک لفظ بھی نہیں، اور میرا بیٹا کوئی کم ظرف نہیں ہے، وہ بھی سمجھتا ہے کہ اصل چیز نیت ہوتی ہے، جو کہ تمہاری روز اول سے صاف ہی رہی ہے، تمہاری روح بھی پاک ہی ہے، تم پھر کس بات کا ملال ہے؟ تمہیں آج شام نکاح ہوگا اور میں انکار نہیں سننا چاہتا، کیونکہ میں تمہیں ہمیشہ اپنی بیٹی کے روپ میں اس گھر میں دیکھنا چاہتا ہوں، اور اسی شام میرا نکاح کر دیا گیا۔ میں اپنی قسمت پہ جتنا رویا کرتی تھی، اب اتنا ہی رشک آنے لگا کہ اتنا اچھا گھرانہ مجھے ملا۔ واقعی اللہ جب کسی کو آزماتا ہے تو اس کے بعد اس کے ڈھیروں انعامات بھی نواز دیتا ہے، اور اس کا ادراک اور مجھے محبت کرنے والے ماں باپ اور شوہر سے نوازا، بلکہ ایک گھر بھی عطا کیا ہے۔ میں جو کہ خود کو لاوارث اور بے گھر کہا کرتی تھی، مجھے وہ سب کچھ عطا کر دیا جس کا میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا، کیونکہ میں تو بس اس اندھیری نگری سے نکلنا چاہتی تھی، مگر اللہ نے روشن دن میری قسمت میں لکھ دیا، جس پہ اس کا جتنا شکر ادا کیا جائے اتنا ہی کم ہے۔